بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو تاریک دلوں کو نور ایمان سے منور فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں پیور اسلامک انفو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ MZ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے اس چینل پر غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیریز کی 10ویں قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو بڑی انفارمیٹیو اور دلچسپ ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ طائف کے بارے میں تمام تفصیلی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، آل پہ کلک کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے گی تو وہ خود بخود آپ کو مل جائے گی اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے بھی آپ کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی۔ جی تو ناظرین، شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ طائف کو طائف کیوں کہا جاتا ہے؟ طائف کو طائف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے گرد شہر پناہ کے طور پر 4 دیواری تھی۔ غزوہ طائف کا سبب کیا تھا؟ غزوہ حنین میں شکست کے بعد کفار کے بھاگنے والے لشکر کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نخلا کی طرف بھاگا، دوسرے نے اوتاس کی راہ لی، جبکہ تیسرا اور سب سے بڑا گروہ اپنے سردار مالک بن عوف کی سربراہی میں طائف کی طرف بھاگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کا مال غنیمت مقام جعرانہ میں جمع فرمایا اور ان کی سرکوبی کے لیے اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ مالک بن عوف اور اس کے سپاہیوں نے طائف میں کس قلعہ میں پناہ لی اور اس قلعہ کا سردار کون تھا؟ طائف میں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا جس کا رئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقفی تھا جو ابو سفیان کا داماد تھا۔ مالک بن عوف اور اس کے سپاہیوں نے اس کے قلعہ میں پناہ لی۔ طائف کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو کون سا بت توڑنے کے لیے بھیجا؟ طائف کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الکفین کا بت توڑنے کے لیے بھیجا۔ اس غزوہ میں کون سی امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں؟ اس غزوہ میں حضرت سیدہ زینب اور سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے فوجیوں پر مشتمل ہراول دستہ کس صحابی کی سربراہی میں روانہ فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 فوج کا ہراول دستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں روانہ فرمایا اور اس کے بعد خود طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن عوف کا ایک قلعہ منہدم کروا دیا؟ طائف کی طرف جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام لیہ پر پہنچے تو وہاں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منہدم کروا دیا۔ اہل قلعہ نے کھانے پینے کا کتنا سامان قلعہ میں جمع کر رکھا تھا؟ اہل قلعہ نے سال بھر کا کھانے پینے کا سامان قلعہ میں جمع کر رکھا تھا۔ غزوہ طائف میں قلعہ کی دیوار توڑنے کے لیے پہلی بار کس ہتھیار کا استعمال کیا گیا؟ غزوہ طائف میں دیوار توڑنے کے لیے پہلی بار منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ مسلمانوں نے قلعہ کا محاصرہ کیا تو کیا واقعات پیش آئے؟ پہلے پہل جب مسلمانوں نے قلعہ کا محاصرہ کیا تو اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے جس سے قلعہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے، مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ دشمن کو زیر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور کون سی حکمت عملی اپنائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور حکمت عملی یہ اپنائی، صحابہ کو حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ جب مسلمانوں نے انگور کے درختوں کو کاٹ کر جلانا شروع کیا تو اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران
محاصرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کروایا کہ بہت سارے غلام قلعے کی دیواروں سے اتر کر مسلمانوں کے پاس چلے آئے۔ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعہ سے نکل کر مسلمانوں میں آ شامل ہوئے۔ انہی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گراری کی مدد سے، جس کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آئے تھے۔ چونکہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرا رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کی جانے والی گراری کے ذریعے لٹک کر قلعے کی دیوار سے اتر کر آنے والے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام نفیع بن الحارث تھا۔ قلعے کا محاصرہ کتنے دنوں تک جاری رہا؟ قلعے کا محاصرہ 20 دن تک جاری رہا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے مشورہ طلب کیا اور اس نے کیا کہا؟ جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل بن معاویہ سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ محاصرہ ختم کرنے کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے ذریعے کروایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ ہم محاصرہ ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم واپس ہوں گے۔ محاصرہ ختم کرنے کا اعلان سن کر بعض صحابہ کرام نے کیا کہا؟ محاصرہ ختم کرنے کا اعلان صحابہ کرام پر گراں گزرا۔ وہ کہنے لگے، کیا ہم طائف فتح کیے بغیر واپس چلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا تو آپ نے کیا فرمایا اور پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا تو آپ نے فرمایا، اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر چلے گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چونچ رختے سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے۔ جب صحابہ کرام کوچ کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا؟ جب صحابہ کرام واپسی کے لیے کوچ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ جب بعض لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ثقیف کے لیے بد دعا فرمائیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ جب بعض لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ثقیف کے لیے بد دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ میرے پاس چلے آئیں۔ اس غزوہ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ طائف کے محاصرہ میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور کل 12 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ زخمیوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے صاحبزادے بھی شامل تھے؟ زخمیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے، جو ایک تیر سے زخمی ہوئے اور پھر اسی زخم کی وجہ سے خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وفات پائی۔ غزوہ طائف میں کس ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے بھائی شہید ہوئے؟ غزوہ طائف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور مینشن کریں، آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔